السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی لعلکم تذکرون۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائی اور بہنوں، آج کی اس مبارک مجلس میں اور اس مبارک جگہ پر ہمارا اور آپ کا جمع ہونا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس مجلس کو ہمارے اور آپ کے لیے جنت تک جانے کا سبب بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی جنت المبارک میں بھی اسی طریقے سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اسلام میں حسن خلق کی بڑی اہمیت ہے، حسن خلق کی بڑی اہمیت ہے، اسے دین کا بہت بڑا حصہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ حسن اخلاق کی تعلیم دینے آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے کامل مومن وہ کہا گیا ہے جو اپنے اخلاق میں اچھا اور کامل ہو، بلکہ اس شخص کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ ہے جو اپنے اخلاق کو عمدہ اور اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے برخلاف بدخلقی کے اللہ تعالیٰ نے بڑے نقصانات بیان کیے ہیں، اور جہاں بدخلقی کو ایک طرف اپنے نزدیک یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض اور بدخلق کو مبغوض انسان قرار دیا ہے، وہیں دوسری طرف بدخلقی کو جہنم کی طرف لے جانے والا ایک عمل قرار دیا ہے۔ لیکن اصل موضوع پر آنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آخر بدخلقی جب ہم بولتے ہیں یا سوء خلق کا جب ہم اطلاق کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ بدخلقی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم بدخلق ہیں۔ تو کچھ باتیں اس سلسلے میں ہوں گی کہ بدخلقی کیا ہے ساتھیوں، کہنے کی تو بہت باتیں ہیں اس سلسلے میں، میرے سامنے کئی ایک عنوان ہیں، لیکن میں اسے مختصر کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، اور خود میں ابھی مغرب کے بعد بھی درس دے کر کے آیا ہوں، شاید میں بھی اتنا لمبا آپ کے ساتھ نہ بیٹھ سکوں، لیکن اصل موضوع جو ہے میں اسے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ بدخلقی کسے کہتے ہیں۔ بدخلقی وہ بری خصلتیں اور بری عادتیں ہیں جسے انسان فطری طور پر پسند نہیں کرتا، اور خود اسلام اس کی طرف لوگوں کو اس کی طرف آنے سے لوگوں کو منع کرتا ہے۔ وہ اخلاق ہیں جس کے
کرنے اور اس پر عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب کی یا اللہ تبارک و تعالی نے سزا کی دھمکی دی ہے۔ وہ اخلاق ہیں جس کی وجہ سے، وہ عادات اور کام ہیں جس کی وجہ سے بندوں کو روحانی طور پر اور دینی طور پر نقصانات ہوا کرتے ہیں۔ اسلام کی نظر میں جہاں حسن خلق کی بڑی اہمیت ہے، وہیں اسلام کی نظر میں بدخلقی بڑی قبیح چیز ہے، بڑی قبیح چیز ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر، جو آیت ہم نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ میں تلاوت کی ہے، جس سے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اجمع آیت فی الخیر والشر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سب سے جامع آیت کی جس کے اندر خیر کے تمام کام بیان کر دیے گئے اور جن میں شر کے تمام کام سے روک دیا گیا ہے، وہ آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یعنی بلا شبہ اللہ تعالی یأمر بالعدل والاحسان، عدل، احسان اور ذی القربہ رشتہ دار، قرابت دار جو ہے، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان تینوں باتوں کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جبکہ یہ حسن خلق کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میں اس طرف آتا ہوں جو سوء خلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یعنی تین باتوں کا اللہ حکم دیتا ہے اور تین باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ جن تین باتوں سے روکتا ہے ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ فحشا۔ فحشا یہ فحش سے بنا ہے، قرآن مجید اور حدیث رسول میں بکثرت وارد ہے۔ یہ اس سے مراد ہر وہ قول اور فعل ہوتا ہے، ہر وہ کام ہوتا ہے یا ہر وہ بات ہوا کرتی ہے جس کے ذکر کو انسان قبیح اور ناپسند کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زنا ہے، زنا کا لفظ اپنی زبان پر لانا انسان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسی طریقے سے شہوت کے سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں وہ چیز فحشا کے اندر داخل ہیں۔ اسی طریقے سے بعض ایسی اخلاقیات جسے انسان فطری طور پر پسند ہے، چوری کرنا ہے، لالچ ہے، اس کو کوئی بھی انسان اپنے لیے پسند نہیں کرتا، تو فحشا کے اندر علماء کہتے ہیں یہ چیز داخل ہے۔ دوسری چیز منکر ہے۔ منکر ہر وہ کام، ہر وہ بات جس سے شریعت نے منع کیا ہے، جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سلیم عطا فرمائے تو وہ عقل سلیم اسے برا سمجھتی ہے۔ مثال کے طور پر کفر ہے، شرک ہے، شراب نوشی ہے، کسی کو قتل کرنا ہے یا کسی کے ساتھ مار پیٹ ہے۔ تیسری چیز یہاں بیان کی گئی والبغی، اللہ تعالیٰ تمہیں بغی سے بھی روکتا ہے۔ بغی سے مراد ہر وہ کام یا ہر وہ قول بات ہے جس کے ذریعے دوسروں کا حق مار لیا جائے، دوسروں کے اوپر ظلم ہو، یعنی دوسرے کا حق لے لیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز چھین لی جائے، کسی کے اوپر ظلم کیا جائے، اس لیے اس کا حق ہے اسے احترام دیا جائے، لیکن ہم اسے کے اوپر ظلم کریں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدخلقی کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے ان اعمال میں بدخلقی کو رکھا ہے جو اعمال انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، جہنم میں جانے کا جو سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ بدخلقی ہے۔ جس طریقے سے جنت میں جانے کا ایک سبب کیا ہے؟ حسن خلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب معجم طبرانی کبیر میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیبلغ، بندہ اپنے حسن خلق کے ذریعے پہنچ جاتا ہے، کہاں پہنچتا ہے؟
حاصل کر لیتا ہے عظیم درجات الآخرہ، درجات کے اندر آخرت میں بڑے بڑے درجات حاصل کر لیتا ہے، وشرف المنازل، اور بہت اونچا مقام اور اعلیٰ مقام اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ حسن خلق کے ذریعے نہ صرف ایک بندہ جنت میں جاتا ہے بلکہ جنت میں بڑے اعلیٰ مقامات حاصل کر لیتا ہے۔ صرف اس حدیث کے اوپر آپ نظر کیجئے، میرے ذہن میں آ گئی، جو سنن ابو داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا ضامن، میں ضمانت لیتا ہوں جنت کے اعلیٰ مقام میں ایک گھر کو، جنت کے صحن میں نہیں، جنت کے وسط میں نہیں، جنت کے اعلیٰ مقام میں ایک گھر کی ضمانت اس شخص کے لیے لیتا ہوں، لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ اسی کے برخلاف اگر کوئی آدمی بدخلقی کا ارتکاب کرتا ہے تو بسا اوقات یہی بدخلقی اسے جہنم کے نیچے گڑھے تک لے جانے کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ منافقین سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافق، کیوں؟ اس لیے کہ منافق جھوٹ بولتا ہے جو بدخلقی کی علامت ہے، منافق وعدہ خلافی کرتا ہے جو بدخلقی کی علامت ہے، مسلمان منافق گالی دیتا ہے جو بدخلقی کی علامت ہے، مسلمان لوگوں کے حق لوٹ لے لینا چاہتا ہے جو بدخلقی کی علامت ہے۔ اسی لیے منافق سے متعلق اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ فی الدرک الاسفل من النار، تو بدخلقی کے بارے میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرَجَةٍ فِي جَهَنَّمَ، اور ایک بندہ اپنے بدخلقی کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ بات مجھے یاد آ گئی، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے رد المفرد میں ہے، امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کا ذکر کیا لوگوں نے، اور آپ سے فرمایا کہ وہ بڑی نمازی ہے، بڑے روزے کا اہتمام کرتی ہے، لیکن اس سے مراد صرف فرض نماز نہیں ہے، اس لیے کہ فرض نماز پڑھنے والے کو نمازی نہیں کہا جاتا، وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ فرض نماز صرف ادا کرنے والے، صرف فرض روزہ ادا کرنے والے کو نہیں کہا جائے گا کہ بڑا اچھا نمازی ہے، وہ بڑا اچھا روزے دار ہے۔ اس سے مراد وہ ہے جو بکثرت نفلی نماز کا اہتمام کرتا ہے، بکثرت نفلی روزے رکھتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ سے کہا گیا کہ وہ جو ہے کیا ہے، تقوم اللیل وتصوم النہار، وہ رات کو تہجد بھی پڑھا کرتی ہے اور دن کو روزہ رکھتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بری عادت ہے۔ وہ بری عادت کیا ہے؟ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنے زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے، کسی کو گالی دیتی ہے، کسی کو جھڑکتی ہے، کسی کو ڈانٹتی ہے، کسی کے ساتھ ہنس کر کے بات نہیں کرتی، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ اس کے برخلاف آپ نے کیا بیان فرمایا؟ سے کہا گیا ایک اور عورت ہے، وہ صرف فرض پڑھ لیتی ہے، وہ صرف فرض روزے رکھ لیتی ہے، البتہ اس کو اللہ نے اگر تھوڑا کچھ مال دیا ہے تو معمولی سا صدقہ اور خیرات کر دیتی ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ اپنے کسی پڑوسی کو اپنی زبان سے ایذا اور تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں گئی ہے۔ تو حسن خلق کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھا ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے، اور بدخلقی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم کے گڑھے میں گر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ ساتھیوں آپ غور کریں، بدخلقی ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ جو رب العالمین ہے، جو رحمت کا اپنے پاس خزانہ رکھتا ہے، جو لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے،
وہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بغض اور نفرت رکھتا ہے جو آدمی بدخلقی کا مالک ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد، ساتھیوں یہ کتاب بڑی اچھی ہے، ہمارے دعات کو، ہمارے طلبہ علم کو بھی اس کتاب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، الادب المفرد۔ البتہ اس کتاب کا جو ترجمہ آداب زندگی کے نام سے ہوا ہے، اس ترجمے کے قریب بھی نہ جائیں۔ اس ترجمے کے اندر جہاں پر غلطی ہے وہیں پر اس مترجم نے بہت سی ایسی حدیثیں جو ادب المفرد میں موجود ہیں وہ اور حدیثیں بخاری کے اندر بھی ہیں، ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیتا ہے۔ تو وہ کتاب جو آداب زندگی کے نام سے ہے اور شاید اس کا مترجم عبد القدوس ہاشمی ہے اور وہ کتاب دلی سے چھپی ہے، اس کتاب کے قریب نہ جائیں۔ اس کتاب میں بہت غلطیاں ہیں ترجمے کے بھی اور کتابوں پر حدیثوں پر حکم لگانے کے اعتبار سے بھی۔ البتہ اس کا ایک نیا ترجمہ چھپا ہے جو ایک موٹی جلد میں ہے، مجھے مترجم کا نام یاد نہیں، پاکستان سے پھر یہاں سے بھی چھپی ہے، اگر وہ مل جائے تو وہ کتاب لے کر کے پڑھے۔ اخلاقیات کے باب میں وہ کتاب بڑی اچھی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں، امام ترمذی اپنی کتاب سنن ترمذی میں، امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من الخیر، حظہ من الخیر۔ جس شخص کو نرمی کرنے کا، بات میں نرمی کرنے کا، معاملات میں نرمی کرنے کا، لوگوں کے ساتھ لین دین میں نرمی کرنے کا، جس کو اللہ تعالیٰ ملکہ دے دے، جس کے اندر یہ خصلت پیدا کر دے، تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اسے بڑے خیر سے نواز دیا ہے، اس لیے کہ یہ اچھے اخلاق میں داخل ہے۔ ومن حرم من الرفق فقد حرم حظه من الخیر، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے رفق اور نرمی سے محروم کر دیا، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خیر سے محروم رکھا۔ یاد رکھو قیامت کے دن بندوں کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز، اگر کلمہ توحید کے بعد کوئی چیز رکھی جائے گی تو وہ شاید نماز روزہ نہ ہو۔ سب سے وزنی چیز جو کلمہ توحید کے بعد رکھی جائے گی وہ چیز کیا ہوگی؟ حسن خلق اور اچھے اخلاق ہوں گے۔ پھر آخر میں آپ نے بیان فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيَبْغُضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اللہ تبارک و تعالی فحش گو اور بد زبان اور بدخلق سے اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدخلقی کی جو شخص اپنی عادت بنا لیتا ہے، گالیاں بکتا ہے، لوگوں پر آوازیں کستا ہے، لوگوں پر طنز کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان قرار دیا ہے، گویا وہ انسان کی شکل میں شیطان ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کا عجیب معاملہ ہے، میں جب اس کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے گالیاں دیتا ہے، ادھر سے میرا جب گزر ہوا تو وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، میرے اوپر آوازیں کستا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کا جواب نہ دو، تم اسے برا بھلا نہ کہو، تم اس کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ المتسبان نے یا المستبان نے شیطانان یتہاتران و یکذبان، دو گالی بکنے والے جو ہوتے ہیں وہ دونوں شیطان ہیں، ایک دوسرے کو بلا بھلا کہنے والے دونوں شیطان ہیں۔ یتہاتران جو باطل بکواس کر رہے ہیں، وہ یکذبان اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلکہ ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں حسن خلق کا یہ مقام رکھا ہے کہ حسن خلق اگر کسی کے اندر ہے تو قیامت کے دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہے۔ البتہ جو آدمی بدخلق ہے
وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا۔ ساتھیوں، اگر بدخلقی کی صرف یہی ایک برائی ہو، بدخلقی کے اندر یہی ایک خرابی ہو کہ نبی رحمت جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اپنے دوستوں کے لیے بھی رحمت ہیں، اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، لیکن رحمت للعالمین کی شفاعت سے اگر کوئی آدمی محروم ہو جائے تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد و صحیح ابن حبان میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، ان احبکم الی واقربکم منی منزلۃ، میرے سب سے زیادہ قریب تم میں سے اور قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تم میں سے اور سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ شخص ہوگا محاسنکم اخلاقا، تم میں سے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَنزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارا ہر انسان جو تم میں کا ہم سے جس سے میں نفرت رکھتا ہوں اور قیامت کے دن مجھ سے بہت دور ہوگا، وہ یہ انسان ہے جس کے اخلاق برے ہوں، الثرثارون، بڑی بکواس کرتا ہے، المتفیحقون، جھوٹ بولتا ہے، والمتصدقون، اور گلے پھاڑ پھاڑ کر کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے لیکن عمل کے میدان میں وہ پیچھے رہا کرتا ہے۔ ساتھیوں، علی کل حال میرے سامنے لکھی ہوئی حسن خلق سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کیا فضائل رکھے ہیں اور بدخلقی کو شریعت کے اندر کتنا برا کہا گیا ہے، بہت چیزیں ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے بطور آسانی کے یہ رکھتا ہوں، دو چیزیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آخر کیسے انسان یہ سمجھے کہ وہ بدخلق ہے یا کوئی بدخلق ہے۔ بدخلقی کے چند علامتیں اور مظاہر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح رہے۔ دیکھیے، علماء نے بہت سی چیزیں اس بارے میں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص سخت دل ہو اور باتیں بھی سخت کرے، نرم بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی ہے، غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، بچوں کو دیکھ کر کے اس کا دل پسیجتا نہیں ہے، یہ اس کے بدخلق ہونے کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے منہ بنانا اور بھوں چڑھانا یہ بھی بدخلقی کا ایک مظہر ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے، آپ ان کے سامنے جائیے لیکن ان کے چہرے پر آپ مسکراہٹ نہیں دیکھیں گے، وہ ایسے منہ اپنا بنائے رہیں گے۔ آپ نرمی سے بات کیجئے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری بڑائی اسی کے اندر ہے کہ میں اس کے ساتھ ذرا سختی سے اور اپنا منہ بنا کر نہیں بلکہ منہ چڑھا کر کے اپنا بولوں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ منہ بنانا اور بھوں چڑھانا یہ بدخلقی کا ایک مظہر ہے۔ اسی طریقے سے بہت جلد غصہ ہو جانا، بہت جلد غصہ ہونا یہ بھی بدخلقی کا ایک مظہر ہے۔ لوگوں پر تنقید کرنا، ملامت کرنا، انہیں ڈانٹ پھٹکار لگانا، یہ کیا ہے؟ بدخلقی کا ایک مظہر ہے۔ کبر اور غرور سے کام لینا، کبر اور غرور سے کام لینا، ایک بات واضح کر دوں، ہمارے یہاں بہت سے لوگ، ہم میں سے بہت سے لوگ کبر میں اور غرور میں مبتلا ہیں لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کبر کے اندر مبتلا ہیں۔ جی ہاں، اس لیے اپنی اصلاح کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اصل کبر کیا ہے جس سے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اصل کبر کیا ہے؟ اصل کبر کی دو علامت ہے ساتھیوں، اور دیکھیں، اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنے اخلاق کو دیکھیں، کہیں ہمارے اندر وہ چیز پائی تو نہیں جا رہی ہے۔ پہلی چیز بطر الحق، حق بات کا انکار کرنا۔ ہم میں اور آپ میں کوئی بحث ہونے لگی، بات چیت ہونے لگی، میں نے آپ کو سمجھانا چاہا، ہم نے سمجھا دیا کہ حق یہ ہے، آپ سمجھ بھی گئے ہیں لیکن اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مان لیے آپ کی بات تو گویا ہم آپ کے سامنے کیا ہو جائیں گے؟ چھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ کبر ہے۔ اس لیے کہ حق سے بڑا کوئی
نہیں ہے. یہ ہے کوئی بڑا حق سے؟ کوئی نہیں. یہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ خسرت پائی جاتی ہے، سمجھتے بھی ہیں کہ اس کی بات حق ہے، چاہے دینی معاملہ ہو یا دنیاوی معاملہ ہو. اگر دنیاوی معاملہ ہو تو بات بہت قبیح ہے. ایک چیز یہ ہے. اور دوسری چیز بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے سے کمتر درجے کا سمجھنا، اپنے سے کم مقام کا سمجھنا. اور یہ برائی بہت سے لوگوں میں پائی جاتی. مثال کے طور پر اورنگ آباد ایسا ہو جہاں کام کے مواقع بہت ہیں، یہاں تجارت بڑی اچھی چلتی ہے، یہاں نوکری بڑی اچھی مل جاتی ہے، حتیٰ کہ دور دراز سے لوگ، دیہات کے رہات سے لوگ، دوسرے صوبے سے لوگ آتے ہیں اور یہاں کام کرنے کے لیے، تو ہم دور سے آنے والوں کو کیا سمجھیں؟ حقیر سمجھیں. ارے یہ تو بہاری ہے کہ نہیں؟ ارے بامبے کے زبان میں یہ تو بھیا ہے کہ نہیں؟ یہ کبر ہے ساتھیوں، کبر ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں آپ ان کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ راستے میں جا رہے ہیں، ایک شخص آ رہا ہے راستے سے، وہ آپ سے پیسے میں کم ہے، آپ سے پیسے میں کم ہے، آپ سے علم میں کم ہے، آپ کا منصب نوکری جو ہے آپ کے وہ اونچے گریڈ کی ہے، اور وہ آپ سے نیچے گویا آپ کا چپراسی ہے، کام کر رہا ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم چاہیں گے وہ سلام کرے اور ہم سلام نہ کریں، ہے کہ نہیں؟ یہی چاہیں گے نا. اور ہم انتظار میں رہیں گے کہ وہ سلام کرے، اور اگر ہمارے بغل آیا اور گزر گیا، سلام نہ کیا، تو ہم کیا کہیں گے؟ بڑا تب متکبر ہے، وہ سلام نہیں کرتا. ہم اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے سلام کیوں نہیں کیا؟ گویا ہم نے اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھا، اس سے اعلیٰ سمجھا، اس سے اونچا سمجھا، تبھی تو ہم نے سلام نہیں کیا نا. یہ ہے اصل کبر. الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر کیا ہے؟ حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حق اپنے سے حقیر سمجھنا. یہی وہ کبر ہے جس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ من کان فی، صحیح مسلم کی روایت ہے، من کان فی قلبہ حبۃ خردل من الکبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اسی طریقے سے دوسروں کا مذاق اڑانا، ہر بات کو میں دلیل سے بیان کروں گا تو وقت بہت ہو جائے گا، لیکن سنتے دوسروں کا مذاق اڑانا. ساتھیوں دیکھیے، مذاق اڑانا اور مذاق کرنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. مذاق کرنا اور مذاق اڑانا دونوں الگ الگ چیزیں. مذاق کرنا حدود میں رہ کر کے جائز ہے. مذاق کرنا ایک حد میں رہ کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا ہے، صحابہ نے مذاق کیا ہے، لیکن مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. فرق ہے. مذاق اڑانے کا معنی کیا ہے؟ سامنے والے کو اصل میں کیا ہے؟ اپنے سے نیچا دکھانا اور ذلیل کرنا مقصد، اسے رسوا کرنا مقصد ہو. آپ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر ہنسیں، لوگ اس کے اوپر آوازیں کسیں، تو مذاق اڑانا جائز نہیں ہے. اور اگر یہی مذاق کسی عالم دین کا اڑایا گیا اس وجہ سے کہ وہ عالم ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ فلاں آدمی ہے، نہیں، اس وجہ سے کہ وہ عالم ہے. اگر کسی مسجد کے امام کا اڑایا گیا اس لیے نہیں کہ وہ فلاں ہے، اس لیے کہ وہ امام ہے. اسے حافظ قرآن کا اڑایا گیا اس لیے نہیں کہ وہ فلاں ہے، اس لیے کہ وہ حافظ قرآن ہے. تو یہی چیز کفر میں داخل ہے، انسان مذہب سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. عام لوگوں کا مذاق اڑانا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ میں داخل ہے. اور عالم کا مذاق اڑانا، حافظ قرآن کا مذاق اڑانا، امام مسجد کا مذاق اڑانا، بلکہ فقہ حنفی کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص بچوں کو جمع کر لے اور اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر کے
ان کے سامنے کسی امام مسجد کی نقل اتارتا ہے تو اس بنیاد پر بھی وہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ قرآن مجید کی کسی آیت کا مذاق اڑائیں یا اپنے مذاق میں قرآن مجید کی کسی آیت کا ذکر کریں، یہ چیز وہ بدخلقی ہے کہ شریعت کی نماز میں قابل معافی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں اس قسم کی بہت سی چیزیں رائج ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لوگ بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ خطبہ حضرات دوسرے اپنے تقریروں میں بیان کرتے ہیں ایسے لطیفے لے آ کر کے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب دوسروں کا مذاق اڑانا، اسی طریقے سے دوسروں کو برے لقب سے یاد کرنا۔ برے لقب سے، لقب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آدمی کا نام ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک آدمی ہے، وہ ایک آنکھ سے کیا ہو؟ کانا ہو، تو نام تو اس کا کچھ ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، خالد، ماجد، کچھ بھی ہے، لیکن لقب کیا ہے؟ کانا۔ تب اس کو کانا کہا جائے، یہ بدخلقی ہے، اچھے اخلاق ہے کیا اس کا سیدھے؟ اس لیے اس کو پسند ہے، پسند ہے یہ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ نے اس کو برس میں قرآن میں منع کیا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لقب سے کسی کو نہ پکارو۔ اسی طریقے سے غیبت اور چغلی کرنا۔ میں اس لیے یہ باتیں رکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں، کوئی کہے کہ ہم بدخلق نہیں ہیں، ہمارے اندر بدخلقی نہیں پائی جا رہی، لیکن میں کہہ رہا ہوں مظہر جو چیزیں ہیں بدخلقی کے علامت وہ دیکھیں۔ کیا ہے؟ غیبت اور چغلی کرنا، لوگوں کی جاسوسی کرنا اور کان لگانا، لوگوں کی جاسوسی کرنا اور کان لگانا۔ ساتھیوں، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام النساء کے اندر نقل کیا ہے ایک لڑکی کے بارے میں، اور چونکہ امام جوزی نقل سے میں نقل کہہ دے رہا ہوں، اس قصے کی صحت میرے نزدیک کبھی ثابت نہیں کہ میں دیکھوں کہاں سے قصہ نقل کیا، لیکن انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک انسان کی بہن کا انتقال ہو گیا، وہ اسے گیا دفن کرنے کے لیے، اور دفن کرتے ہوئے اس نے کچھ یہاں پر اپنے کمن میں پیسے باندھ رکھے تھے، کچھ تھا، اور بے احتیاطی میں دفن کرنے میں کیا ہے، وہ ہوتا ہے ادار پر ڈھیلا ہوا اور وہ گر گیا، اور اس کو، اب وہ قیمتی چیز تھی، بڑی رقم تھی، دینار تھے۔ اب جب اس کو بعد میں معلوم ہوا تو تلاش کرنے لگا، پتہ نہیں، اندازہ ہوا کہ وہیں پر یہ چیز گری اور کہیں گری نہیں ہوگی۔ اس نے اپنے ایک بھائی کو لیا، اپنے ساتھی کو لیا، اور گیا، کہا چلو ایسا کرتے ہیں، اکیلے میں نہیں جاؤں گا، ویسے ہی قبرستان میں اکیلے لوگ جلدی نہیں جاتے ہیں، ہے کہ نہیں، جائے کہ قبر کھود نہیں ہے، تو گیا، کھود کر کے نکالا، کہا کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بہن کی حالت بہت بری، عذاب میں مبتلا ہے۔ فوراً بند کیا، اس کو کیا لینا ہے، واپس آ کر کے اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ امی جان، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتلائیے۔ کہا کیا؟ کہا آخر میری بہن نماز پڑھتی تھی، ہاں پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، ہاں رکھتی تھی، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اس قدر ہم نے دیکھا کہ عذاب میں مبتلا ہے؟ کہا بیٹا جانے دو، گزر گئی تمہاری بہن، اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ کہا نہیں امی جان بتائیے۔ تو کہا ایک بات ہے، میں اس سے منع کرتی تھی لیکن مانتی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں پہلے گھر کیا ہوتے تو چھوٹے ہوا کرتے تھے، دیواریں چھوٹی، ایک طرف کی آواز دوسری طرف آسانی سے، اور ہم لوگوں نے ایسے گھر میں ہم رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہے کہ نہیں، ایسے گھروں میں ہم رہے ہیں۔ تو کہا گھر والوں کی بات کو وہ کان لگا کر کے سنا کرتی تھی، لاکھ منع کرنے پر بھی مانتی نہیں تھی۔ کہا ہو سکتا ہے اسے اس کو عذاب ہو رہا۔ تو کان لگا کر سننا دوسروں کی بات کو، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص میں موبائل سے دیکھ رہا ہے تو اپنے کان سے دیکھیں گے وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ نہیں۔ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، کسی کے پرائیویٹ چیز ہیں، اس کے اندر دخل دینا یہ چیز کیا ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بے حیائی اور بدخلقی کا مظاہرہ کرنا، کچھ لوگ ہیں ان کی زبان پر کبھی اچھی بات نہیں سنے گیا ہے نا، بے حیائی کی، بے شرمی کی بات ان سے سن لیجئے، ماں بہن کی گالی دینا ہے ان کی زبان پر بالکل عام ہے۔ یہ چیز کیا ہے، بدخلقی کی علامت ہے۔ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، چاہے اپنی اولاد ہو یا اپنے آفس میں کام کرنے والے ہوں،
اپنے نوکر چاکر ہوں جو اپنے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں سختی سے کام لینا، سختی سے کام لینا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ معمولی سی غلطی ہو جائے، چلو تنخواہ کاٹ لیا، 1 دن کی کاٹ لیا، 2 دن کی کاٹ لیا۔ ارے بھائی غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ ایک بار میں ورکشاپ میں تھا، اپنے گاڑی کا آئل چینج کرانے گیا، تو اپنے یہاں کے ایک لڑکا تھا، وہ کسی ہم سے پہلے جو گاڑی تھی اس کا آئل چینج کر رہا تھا۔ تو ہوا کیا، پہلے اس نے نیچے سے کھولا، پرانا آئل اس نے نکالا، نیا آئل ڈالنے سے پہلے نیچے وہ بند کرنے والا تھا، وہ بھول گیا بیچارہ۔ ایسا ہوتا ہے، بھول گیا، نتیجہ کیا، نیا تیل ڈلا تو سارا سارا نیچے آ گیا، سارا سارا نیچے آ گیا۔ خیر دوبارہ اس نے بند کیا اور جو باقی تیل تھا وہ ڈالا، الگ سے تیل ڈالا، تو اس کا مدیر، میں بیٹھا ہوں، اس کا ذمہ دار جو ہے، میں کہتا ہوں چھوڑ دو، غلطی ہو گئی ہے، سب سے غلطی ہوتی ہے، بھول ہو گئی ہے، یہ پہلی بار اگر نہ ہو، بار بار ایسے کرتا ہے تب تو اس کا محاسبہ کرو تم، لیکن اگر پہلی بار اس نے ایسے کر دیا ہے تو چھوڑ دو، درگزر کرو۔ لیکن وہ بندہ درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو اپنے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ہیں ان کا گھر میں موجود ہیں، بچہ اگر زور سے بول دیا، بچی نے اگر زور سے آواز لگا دی تو اس کو ڈانٹنا ہے، تھپڑ مارنا ہے اور برا بھلا کہنا ہے، اور سارا کا سارا بخار کس پر اتر رہا ہے، عورتوں کے اوپر اتر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں کیا ہیں؟ بدخلقی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد تم میں کہ ہر سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو، میں اپنے اہل و عیال کے سب سے اچھا ہوں۔ اسی طریقے سے پڑوس کا غلط استعمال کرنا، پڑوس کا غلط استعمال کرنا، یہ بھی کیا چیز ہے؟ بدخلقی کی علامت ہے۔ پڑوس کے ساتھ اللہ کے رسول نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، بلکہ آپ نے بیان فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل مجھے پڑوس کے ساتھ بار بار اس قدر حسن سلوک کا حکم دیتے تھے، میں سمجھا کہ وہ ہمارے مال میں اسے وارث بنا دیں گے اور پڑوسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے۔ تو خیر اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بدسلوکی کے انسان کے مظاہر ہیں۔ میں اب چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے بعض چیزیں ہیں جس سے بدخلقی پیدا ہوتی ہے۔ بدخلقی کے اسباب کیا ہے ساتھیوں؟ مثال کے طور پر بسا اوقات ایک انسان بری طبیعت کا ہوتا ہے، لالچ اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بھری پڑی رہتی ہے، اور لالچ میں آ کر کے بدخلقی کا مظاہرہ وہ انسان کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بلعام بن بعور ہے، قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بد دعا کیوں کیا؟ مال کی لالچ میں پڑ کر کے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات گھر میں بری تربیت ہوتی ہے، ماں گالی دیتی ہے، باپ گالی دیتا ہے۔ میرے گھر میں ایک شخص آیا، یا ایک عورت آئی اور ایک شخص بھی آیا، اور بچہ جو ہے اپنے ساتھی کو یا اپنے بھائی کو کسی کہتا ہے وہ کتے گدھے۔ نے کہا ارے یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ جب ڈانٹا تو معلوم یہ ہوا کہ ہر بات پر اس کی ماں کیا کہتی ہے؟ گدھے اور کتے کہا کرتی، وہاں سے بچوں نے سیکھ لیا۔ تو بسا اوقات بری تربیت کا جو اثر ہوتا ہے وہ بدخلقی کا سبب بن جاتا ہے۔ باپ دیکھتا ہے، بچہ دیکھتا ہے اپنے باپ کو کہ بات پر وہ گالی دیتا ہے، اس کی نقل کرنا وہ بھی شروع کر دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ باپ دیکھتا ہے، بچہ دیکھتا ہے اپنے باپ کو کہ غریب آیا اس کو جھڑک دیتا ہے، اس کو ڈانٹ دیتا ہے، یہی عادت وہ بنا لیتا ہے۔ تو بسا اوقات بری تربیت ہوتی ہے، ایسے بسا اوقات بری صحبت ہوتی ہے۔ دینی مجالس سے دوری بھی انسان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ اور سب سے بڑا سبب جو بنتا ہے، انسان یہ سمجھے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں کامل ہوں، میرے اندر کوئی کمی پائی نہیں جاتی۔ جب یہ سمجھے گا میں سب سے اچھا ہوں، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھے گا۔ اسی طریقے سے بدخلقی کی ایک وجہ کیا ہوا کرتی ہے؟ آخرت پر توجہ نہ دینا۔ جھوٹ کا کیا سزا ہے آخرت میں وہ انسان نہ سمجھے۔ کسی سے غصے میں بات کرنا یہ کتنا برا ہے آخرت میں وہ انسان نہ سمجھے۔ وہ یہ انسان نہ سمجھے کہ حسن خلق اگر ہم کسی کو دیکھ کر کے مسکرا دیتے ہیں تو اللہ ہمیں ایک صدقے کا ثواب دیتا ہے، یہ انسان نہ سمجھے۔ اس لیے انسان کیا ہوتا ہے؟ بدخلق ہو جاتا ہے۔ علی کل حال جلدی میں جو بدخلقی کے نقصانات ہیں
وہ میں سے چند ایک کا میں آپ کے سے ذکر کرتا ہوں. دیکھیے، اللہ بدخلق سے دور ہوتا ہے اور اللہ کی جانب سے اس کے اوپر غضب اور نفرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم نے اس کی دلیل ابھی آپ نے. اسی طریقے سے بدخلقی کی ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے، بڑی برائی یہ ہے، اس کا بڑے نقصان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے ان سے کیا ہوتا ہے، وہ دور رہتا ہے. حتیٰ کہ ساتھیوں اس پر آپ غور کریں، بدخلق سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اس کے قریب نہیں جاتے، حتیٰ کہ اس کے آل اولاد بھی یہ چاہتے ہیں کہ کب یہ گھر سے چلے جایا کریں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے، وہ عجیب مزاج کے آدمی تھے، کہاں گئے نہیں بتاؤں کہاں، عجیب مزاج کے تھے. وہ گھر میں داخل ہوں تو بچوں کے اوپر ایسا لگتا کہ بالکل یہاں پر کرفیو نافذ ہے، کوئی بچہ نہ حرکت کرے، نہ بات کرے، نہ بولے. تو بچے یہ تمنا کرتے تھے کاش کہ ہمارے ابو باہر ہی رہا کرے، اندر نہ آیا کرے. ایک اور صاحب کو میں اچھی طریقے جانتا ہوں، اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، عملی طور پر بڑے اچھے ہیں، لیکن گھر میں کوئی بچہ کہہ دیا ہو کبھی نہیں، کسی نے آواز کر دیا ہو نہ لائے، تو بچے ان سے محبت کے باوجود یہ چاہتے ہیں کہ ابو جان کتنی دیر گھر سے باہر رہیں، یہ اچھا، بلکہ مجھ سے بسا اوقات کہا ان کو آپ اپنے ہی پاس رکھیے گا. یہ کس وجہ سے؟ یہ جو بدخلقی ان کے اندر پائی گئی، اس سے کیا ہے، لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں. اسی لیے وہ ہندو جو شاعرہ ہے وہ کہتی ہے نا کہ کبھی سوچا ہے تم کو لوگ اچھا کیوں نہیں سمجھتے، کبھی سوچا ہے تم کو لوگ اچھا کیوں نہیں کہتے، کبھی تنہائی میں اپنی خطا کو یاد کر لینا، یاد کرو کہ ہاں تم سے غلطی کیا ہے، کون سی غلطی ہو رہی، کون سی کوتاہی ہے کہ لوگ تم کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ جو حسن خلق کا مالک ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ حیوان بھی اسے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے جو انسان حسن خلق کا مظاہرہ کرتا ہے. اسی طریقے سے حکمہ نے کہا ہے، علماء نے، کہ اگر انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے اور اس کے پاس تھوڑی سی نیکی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تھوڑی سی نیکی کو قبول کر لیتا ہے. اور اگر انسان بدخلق ہے، وہ بدخلقی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کی زیادہ نیکی بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی. جیسا کہ وہ مثال ابھی اس عورت کی آپ لوگوں نے سنا ہوگا جو نماز پڑھتی تھی، روزہ دیتی تھی، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. اسی طریقے سے بدخلقی کی وجہ سے انسان کی لوگ اس کی دین، اس کی بات، اس کی تقریر سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اسی لیے میں بہت سے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں، بعض ہمارے بھائی جو مقررین حضرات ہیں، میں کہتا ہوں ان کو سن لو، ان کو دیکھو، ان سے ملو نہیں تو. اس لیے کہ بعض لوگوں کے بارے میں میرا مشاہدہ ہے کہ لوگ ان کے بڑی تعریف کرتے تھے، بہت غور سے سنا کرتے تھے. ایک بار کہیں ملاقات ہو گئی تو اللہ کی قسم جس مجلس میں گئے ان کو برا بھلا کہتے. حتیٰ کہ ایک صاحب امارات سے، یو اے ای سے سفر کر کے پاکستان گئے ایک بڑے مقرر سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے بدخلقی کا مظاہرہ کیا، لیٹے ہوئے ہیں جمعہ کا خطبہ کے بعد، اپنا پیر دبوا رہے ہیں، لوگوں سے ہاتھ دبوا رہے ہیں، یہ کھڑے ہوئے السلام علیکم، میں آپ سے یو اے سے ملاقات کرنا. اچھا خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. بس نہ چائے پوچھنا ہے، نہ پانی پوچھنا ہے. اس وقت کتنی دور سے ہم سے ملاقات کے لیے آیا ہے، اٹھ کر کے اس سے ملاقات تو کر لے، مصافحہ تو کر لے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج جب بھی ان کے سامنے ذکر آئے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں. تو بدخلق کیا ہوتا ہے کہ انسان، بندے کو دین سے نفرت پیدا ہو جاتی، اور حسن خلق سے دین سے لوگوں کو، اللہ کے رسول سے یہی خوبی تھی ساتھیوں کہ آپ بڑے سے بڑے مجرم کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق سے پیش آتے تھے. مسند احمد کی اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں جس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ زنا کی اجازت دے دی. ذرا سوچیں، ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ نالائق ہے، ہاں یہاں سے نالائق ہے. کم سے کم یہی تو کہتا کہ نہیں کہتے. اس نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے
زنا کی اجازت دے دیجیے. بدخلقی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ ڈانٹا اس کو، مارا، پھٹکارا، چلو جیل میں ڈال دیا؟ نہیں. آپ نے کہا یہاں آؤ، قریب آؤ. آپ نے کہا یہ بتاؤ کیا تم اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ نہیں اللہ کے رسول نہیں پسند کروں گا. کہا وہ بھی کسی کی بہن ہوگی. تم اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اللہ کے رسول کبھی نہیں. کہا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی. اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ جتنے قریبی رشتہ دار، ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی، جو قریبی رشتہ، آپ سب کا ذکر کیا. تو آپ نے کہا جیسے تم نہیں پسند کرتے ہو ویسے دوسرے بھی اس کو پسند. نرمی سے آپ نے کام لیا اور اس کے بعد اسے بلا، کہا میرے قریب آؤ. اس کے سینے میں ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ تعالی، یعنی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم حسن فرجہ. اے اللہ تعالیٰ اس کے شرمگاہ کی حفاظت کر لے. اے اللہ تبارک تعالیٰ اسے اس کے دل کو تو اللہ تعالیٰ پاک کر دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات حسن خلق سے انسان دین کے قریب آتا ہے. اور اگر دیکھیں آپ تاریخ پڑھ لیں، خصوصاً انڈونیشیا اور افریقہ کے علاقے کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس علاقے میں جو دین پھیلا ہے، تاجروں کی حسن خلقی سے دین پھیلا ہے. زیادہ تبلیغ سے نہیں بلکہ ان کے حسن اخلاق سے. اور میرے ساتھ اور ہر مسلمان کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے ہوئے ہوں گے کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ ہاں حسن خلق کا مظاہرہ کرے تو کس طریقے سے لوگ اسے پسند کرتے اور دین کے قریب آنا چاہتے ہیں. میں نے شاید پچھلی مجلس کے اندر اسے 2 دن پہلے ایک ڈاکٹر جو سوری ہیں ان کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ آخر ایک عورت دین سے مرتد کیوں ہو گئی، کیوں مرتد ہو گئی. اور اس نے اپنے وصیت کے اندر لکھ دیا اپنے بیٹوں کے سے کہ مجھے کہاں دفن کرنا ہے؟ نصارہ کے قبرستان میں دفن کرنا ہے اور انہی کے طریقے پہ دفن کرنا ہے. اور 1 مہینہ وفات سے پہلے لکھ کر کے رکھے رہی اپنے تکیہ کے نیچے اور کسی کو بتایا نہیں. اور کہا میں یہ وصیت ہوش و حواس میں لکھ رہی ہوں، اسے تمہیں نافذ کرنا ہے. اب اس کی موت بعد جب بچوں نے کھولا تو دنگ رہ گئے. یہ مسلمان نماز پڑھتی رہی، ہمارے ساتھ رہی، سب کچھ رہا، لیکن آج یہ کیا معاملہ پیش ہوا؟ تو اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا؟ اس کے شوہر کی بدخلقی، اس کے شوہر کی بری عادتیں تھی. اسے ڈانٹنا تھا، اسے دھمکانا تھا. اور جب وہ بوڑھی ہو گئی 55 سال کی تو اسے چھوڑ کر کے طلاق، وہ بھی نہیں کہ اسے چھوڑ رکھا ہے، چلو خرچہ دیتے ہیں، اسے طلاق دے کر کے دوسری عورت سے شادی کر لیا، جس کا اثر کیا نکلا کہ وہ مرتد ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدخلقی دین سے نفرت، بسا اوقات دین سے ارتداد کا سبب بنتی ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں بدخلقی کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بدخلقی کی وجہ سے انسان اس دنیا میں بدنام ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں خوشنامی اور بدنامی کو آخرت کے اندر جنت اور جہنم ملنے کا ایک سبب قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، تم میں جنتی وہ شخص ہے جو سنے کہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لوگ سنے کہ اس کی لوگ تعریف کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی، آپ نے کیا کہا؟ وہ جنتی ہے. دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، آپ نے کیا کہا؟ وہ جہنمی ہے کہ نہیں؟ تو لوگوں کا نظریہ کسی شخص کے بارے میں اگر بگڑ جاتا ہے اس کی بدخلقی کی وجہ سے تو یہ آخرت میں اس کے بد انجامی کا سبب بنتا ہے کہ آخر بدخلقی کا علاج کیسے، ہم اپنی بدخلقی کا علاج کیسے کریں. دیکھیے پہلی چیز یہ ہے، سب سے پہلی چیز میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراقبہ ضروری ہے. مراقبہ کا معنی کیا ہے؟ انسان اللہ تبارک یہ یقین رکھے، یہ سمجھتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر بدلہ دینے پر قادر بھی ہے. یہ بات ہم نے کہاں سے لی ہے؟ ہم نے کہاں سے لی ہے؟ اس کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ.
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، من کان یؤمن بالیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، بہت سے ایسے جرم ہیں کہ دنیا میں ان پر جرم عائد نہیں کیا جا سکتا، انہیں کوئی سزا نہیں دی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے متنبہ کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور فرشتوں کے ذریعے سارا کچھ لکھ کر کے رکھ لے رہا ہے، اور آخرت پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہے اس دنیا میں ہم سزا سے بچ جائیں لیکن آخرت میں سزا سے ہم نہیں بچیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان اللہ کا مراقبہ، وہ قصہ جسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ مشہورات میں قرار دیتے ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور فقہا نے اس سے فقہی مسئلہ استدلال کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار رات میں جا رہے تھے، ایک گھر سے آواز آتی ہے کہ کوئی عورت کوئی غزل پڑھ رہی ہے، آواز آتی ہے کہ ایک عورت ایک غزل پڑھ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ فواللہ لولا اللہ لا الہ غیرہ لحرک من ھذا السریر جوانب، اگر اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اگر وہ موجود، اگر وہ نہ ہوتا، اس کا خوف نہ ہوتا، اس کے مراقبے نگرانی کی ذمہ داری نہ ہوتی تو آج یہ چارپائی ہلتی رہتی، یعنی کوئی برا کام نہ کرتی۔ اور وہ قصہ جو آپ لوگ بار بار سنے ہیں، کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جا رہے تھے، ایک گھر کے پاس سے گزرے تو کیا سنتے ہیں؟ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو، ہے کہ نہیں؟ پانی ملانا اچھا اخلاق ہے برا اخلاق ہے؟ جی، اس لیے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ دودھ کیا ہے؟ یہ خالص ہے، پیور ہے، دودھ ہے کہ نہیں ہے؟ دودھ پیور ہے۔ تو اس نے یہ کہا، بیٹی نے کیا کہا؟ امی جان، امیر المومنین کا آرڈر ہے، انہوں نے فتوی حکم نافذ کیا ہے کہ کوئی بھی پانی میں دودھ بیچنے کے لیے نہ ملائے۔ تو ماں نے کیا کہا؟ بیٹا نہ امیر المومنین یہاں دیکھ رہے ہیں، نہ امیر المومنین کا کوئی پولیس یہاں دیکھ رہی ہے، ملا دو۔ تو بیٹی نے کیا کہا؟ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو امیر المومنین کا رب اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان اپنے اندر اگر مراقبہ پیدا کر لے اللہ کی نگرانی کا تو وہ بدخلقی کبھی اس سے نہیں ہوگی، بلکہ اگر بدخلقی ہے تو اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری چیز ساتھیوں، جی میرے بھائیوں، عبادات کی صحیح طور پر ادائیگی، نماز کو اس کے، اسی لیے ہم نے کل بھی کہا تھا یا پرسوں، قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو، صرف ایک جگہ فصل ربی کو، اللہ کے رسول کے بارے میں، ورنہ ہر جگہ کیا ہے؟ نماز کو، اور نماز کے قائم کرنے کا 3 چیزیں داخل، اس کے شرائط کو پورا کیا جائے، اس کے ارکان کو ادا کیا جائے، اور خشوع اور خضوع اس میں پایا جائے، ہے کہ نہیں؟ اگر یہ چیز پائی گئی تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بدخلقی سے بچاتی ہے، نماز تمہیں حسن خلق کی تعلیم دیتی ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا کہ اے اللہ کے رسول فلاں آدمی بھی عجیب ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ نماز پڑھتا ہے، تک تہجد بھی پڑھتا ہے، لیکن تہجد سے فارغ ہوا جا کر چوری بھی کر لیتا ہے۔ تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ صلاتہ تنہی، انشاءاللہ اگر اس کی نماز صحیح ہے تو اس کی نماز اس کو روک دے گی۔ روزے سے متعلق کیا فرمایا اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو۔ اور آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جو روزہ رکھے وہ گالی نہ دے، وہ بری باتیں نہ کہے، وہ جھوٹ نہ بولے۔ تو خیر اگر مثالیں دینا چاہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا،
اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں، تو نماز کو اس کے صحیح طریقے پر ادا کیا جائے۔ تیسری چیز ساتھیوں، دعا کرنا۔ ہم اس سلسلے میں بڑی غفلت برتتے ہیں۔ دعا ہر بیماری کا علاج ہے، دعا ہر غلطی کا علاج ہے، دعا ہمارے اندر کیا کمی ہر کمی کا علاج دعا نے علاج رکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں جس میں آپ نے اچھے اخلاق کی دعا مانگی ہے اور برے اخلاق سے بچنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیے۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے، صحیح مسلم حضرت علی بن طالب کی روایت ہے، لمبی دعا ہے، جب آپ کھڑے ہوتے وجہت فطر السماوات والارض، اس کے آخر میں ہے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت۔ اے اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق سے نواز، اس لیے کہ اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ تو ہی کر سکتا ہے، اور برے اخلاق کو ہم سے دور کر دے، اس لیے کہ تو ہی ہے جو برے اخلاق کو دور کر دے۔ اور وہ دعا حضرت عبداللہ مسعود کی دعا ہے کہ جب آئینہ دیکھتے تو آپ کیا دعا کرتے تھے؟ جی، اللہم حسنت خلقی فاحسن یا فحسن خلقی۔ اے اللہ تعالیٰ آپ نے میری شکل و صورت بڑی اچھی بنائی ہے نا، دو آنکھ دیے ہیں، دو ہاتھ دیے ہیں، ناک میں دو سوراخ الحمدللہ، کان ہیں، ایک منہ ہے، بڑے خوبصورت لگتا ہے انسان۔ اس لیے ساتھیوں دنیا میں سب سے خوبصورت چیز کون ہے؟ جی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان سے خوبصورت۔ اسی لیے تو لطیفہ بیان کرتے ہیں فقہاء امام ابو یوسف کا کہ ایک شخص نے کہا اپنی بیوی سے، اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں ہے تجھے طلاق ہے۔ کیا کہا؟ اگر تو چاند سے خوبصورت نہیں تو تجھے طلاق ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئی، چاند کی خوبصورتی لوگ کتنا بیان کرتے ہیں، شعرا چاند کی خوبصورتی، بلکہ خوبصورت عورت تو کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ چاند سے۔ تو کہا اب تو ہمیں طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی ہمیں۔ یہ معاملہ حضرت ابو یوسف رحمہ اللہ تک پہنچا، ہارون رشید کے دربار میں۔ کہا میں کہتا ہوں اسے طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت چیز پیدا کی ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو اللہم حسنت خلقی، اے اللہ آپ نے میرا ڈھانچہ، میری صورت اچھی بنائی ہے، فحسن خلقی، اے اللہ تعالیٰ میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ یہ دعا کرتا رہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھو ساتھیو، صحیح تربیت، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید آج تک ہم نے کبھی کسی کو ماں بہن نکالے، بچپن میں بھی ماں بہن نکالی کسی کو نہیں دی، جہاں تک مجھے یاد ہے، اللہ یاد اللہ معاف کرے۔ بچپن میں دیہات میں رہنے والے جانتے ہیں کہ کیسے لوگ رہا کرتے، کہ کسی مہذب جگہ شہر میں نہیں، دیہات میں رہنے والے، اس کی وجہ میری اپنی خوبی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے میری والدہ کا کمال کہ کوئی بھی اس قسم کی غلط کسی کو سالہ بھی اگر زبان سے نکل جائے تو اس پر ناراض ہو ڈانٹ دیا کرتے۔ تو اگر ماں اور باپ یہ سوچ لے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے تو اچھی تربیت سے وہ اچھے اخلاق کو سیکھ سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے بہت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا واقعہ سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا کہ جب ایک بار وہ آ رہے تھے بغداد علم حاصل کرنے کے لیے تو ان کی ماں نے 40 اشرفی ان کی صدری میں سل کر کے اندر رکھ دی۔ درمیان میں ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، ہے کہ نہیں؟ ڈاکوؤں نے درمیان میں پکڑ لیا اور کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا 40 اشرفی۔ 40 اشرفی ہے؟ کہا کہاں ہے؟ یہاں۔ پریشان ہو گئے ڈاکو، اسے لے کے اپنے سردار کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ یہ شخص کہہ رہا میرے پاس 40 اشرفی ہے اور اسے بیان کر دے رہا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میری ماں نے ایسا کہا، البتہ میری ماں نے وصیت کی ہے کہ تو جھوٹ ہے نہ بولنا، اس لیے ہم نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو تاریخی روایت ہے کہ 40 جو چور تھے وہ سارے کے سارے توبہ کر لیے کہ یہ بچہ جھوٹ سے اس قدر ڈر رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو اچھی تربیت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں بدخلقی پر ابھارتی ہیں ان سے دور رہا جائے۔ امام ابن القیم نے وقت نہیں میں آپ سے بتاؤں بدخلقی کے 4 ارکان بیان کیے ہیں، جہالت، شہوت، ظلم اور غصہ۔
یہ 4 چیزیں ہیں جس سے انسان بدخلقی کا شکار ہوا کرتا ہے، اس سے انسان پرہیز کر لے۔ اور آخری بات ساتھیوں، انسان اپنے اندر کوشش کرے کہ اس کے اندر بدخلقی کا جذبہ نہ رہے، بلکہ خود حسن خلق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، اور حلم بردباری جو اچھے اخلاق میں داخل ہے یہ اپنے اندر پیدا کرنے سے آتی ہے۔ اور اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں جو بھی آپ کے سامنے رکھا کہ آپ نے کیا بیان فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں، وسط میں نہیں، نیچے نہیں، اعلیٰ مقام میں اچھے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، کس کے؟ جس کے اخلاق اچھے ہو، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ ہمارے علماء پڑھتے ہیں لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے ہوئے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، اگر اخلاق اچھے ہیں تو اس میں اس کی خوبی کیا ہوئی؟ اصل کیا ہے؟ لمن حسن خلقہ، یعنی فطری طور پر بعض برائیاں اس کے اندر ہیں لیکن ان کو دور کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ مقام دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو برے اخلاق سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اچھے اخلاق کے جذبہ پیدا کرے، ان اعمال کی توفیق دے جس کے ذریعے سے ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو جہالت سے، غصے سے، نفرت سے، ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔